بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج کا جو موضوع ہے، کیا ہے موضوع آج کا؟ ساتھیوں کو اعلان پہنچتا ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، سب کو اعلان پہنچتا ہے درس کا، یا کوئی ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جن کو اعلان نہیں پہنچتا ہے؟ سب لوگوں کو پہنچتا ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. اگر کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کو نہیں پہنچتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ میں ان کا نام نہیں ہوگا، تو اپنا نمبر ہمارے ساتھیوں کو دے دیں، والنٹیئرس کو انشاءاللہ، تو گروپ میں شامل کر کے تاکہ اعلانات یا جو کچھ بھی درس دروس اس میں شائع کیے جائیں وہ آپ تک پہنچیں. اور ہمارے فصیح بھائی نے جو چینل بنایا ہے یوٹیوب کا، وہ خود بھی آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے پہچان والوں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ، کہ خیر کی بات ان تک اس کے ذریعے پہنچتے رہے باذن اللہ. تو آج کا جو موضوع ہے وہ غیبت کا موضوع ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا غیبت کا حکم میزان شریعت میں، یعنی شریعت کے ترازو میں غیبت کا کیا حکم ہے یہ دیکھنا ہے آج کے اس درس میں انشاءاللہ. تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ غیبت کا کیا حکم ہے، غیبت کرنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جی ہاں، یہ حکم تو ماشاءاللہ معلوم ہے سب کو، اور معلوم بھی رہنا چاہیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں شریعت میں غیبت کی کوئی گنجائش بھی ہے؟ یہ آپ بھی بتا دیں سر، مہربانی ہوگی. کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غیبت کے قریب ہوتی ہیں اور دوسرے کو بتانا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ یہ یقیناً یہ موضوع انشاءاللہ اختیار اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہی باتیں ابھی ہم نے جو آپ کا جواب سنا پہلا، یقیناً یہ بنیادی جواب ہے، یہ بنیادی جواب ہے. لیکن کیا اس سوال کا صرف یہی ایک جواب ہے یا کہ اور بھی جواب ہو سکتا ہے؟ دراصل وہ جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ لوگ دل کھول لیں
کان کے ساتھ ساتھ. تو اور کوئی ذرا اپنے ذہن پر اور دل دماغ پر زور دے کے اگر کوئی اور جواب آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ میں پسند کروں گا کوئی ساتھی. جیسے اسلام کے خلاف، جی اسلام کے خلاف اگر کوئی کچھ بات کر رہا ہے تو اس کی غیبت حاکم وقت کی جا سکتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. جی اور کوئی ساتھی؟ ہاں اس کا مطلب ہے کچھ گنجائش. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کا ایک آدمی آیا آپ کے خلاف ثابت ہو رہی ہے قتل کرنے کی، تو وہ وہاں سے نکلے، وہ بھی تو ان کی بات آ کے یہاں بتایا اپنی غلطی ہے مگر وہ خیر کے لیے بتایا. بالکل بالکل بالکل. جی ہاں جی ہاں. اور جیسے کسی کا شادی ہو رہا ہے، یہ تو حدیث ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شادی ہو رہا ہے، اگر لڑکا یا لڑکی اس میں سے کچھ بھی غلط ہے تو اس کے لیے غیبت کرائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا مگر دھیرے دھیرے، لیکن ہمارے بھائی ڈائریکٹ پہنچا دیے. یعنی یہاں پر دیکھیے ابھی غیبت کرنا حرام ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، لیکن غیبت کرنا واجب ہے شرعاً. غیبت کرنا واجب ہے. یہ شاید اگر معلوم بھی ہوگا تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، جبکہ شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ کچھ مواقف ایسے آتے ہیں، کچھ حالات ایسے آتے ہیں جہاں پر غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. شرعاً یہ مقصد شرعی ہے. تو اب یہاں انشاءاللہ اس درس میں غیبت کا حکم تو تقریباً احادیث اور ہماری زبان کی حفاظت کا جو موضوع گزرا ہے اخلاق کے سلسلے میں، اس میں بہت تفصیل سے، لیکن صرف تذکیر چند باتوں کی ہم انشاءاللہ کریں گے تاکہ غیبت کا حکم جو بنیادی ہے شریعت کے اندر وہ واضح ہو جائے، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے اس موضوع کی طرف پلٹیں گے کہ وہ حالات کون سے ہیں جن حالات میں غیبت کرنا کبھی جائز ہے، کبھی بہتر ہے اور کبھی واجب ہے. کبھی جائز ہے اور کبھی مستحب ہے اور کبھی واجب ہے غیبت کرنا. یہ استثناءات وہ حالات کیا ہیں؟ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ریاض الصالحین موجود ہو ترجمے کے ساتھ تو یہ جو باب ہے باب تحریم الغیبہ، اور آگے باب کے اور بھی دوسرا جز شامل ہے اس میں، غیبت کی حرمت کا باب. جی تو اس کے بعد تیسرا باب جو ہے کہ وہ امور جن امور میں غیبت کرنا مباح ہو جاتا ہے وہ بیان کیے گئے ہیں بہت ہی بہترین انداز میں. اس لیے میں نے الگ سے کوئی درس اپنا تیار نہیں کیا، کتاب ریاض الصالحین آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ. اس میں احادیث کی دلیلیں بھی ہیں اور وہ باتیں، وہ حالات بہت بہترین انداز میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اپنے پاس اگر کتاب ہو تو کبھی اطمینان سے یہ چیپٹر کھول کر اطمینان سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا باذن اللہ تعالی. سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے جو سورہ حجرات کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. سورہ حجرات میں نے کئی بار زور دیا ہے اپنے درس کے اندر کہ بطور خاص اسلامی اخلاق، اسلامی آداب کی ہی یہ صورت ہے. یہ صورت پوری کی پوری اسلامی اخلاق و آداب کی ہے. اس کو وقتاً فوقتاً اس صورت کو بطور خاص کھول کر پڑھ کر اس کی تفسیر اور اس کی یعنی اس صورت کے اندر اس صورت کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. تو آپ کو اسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر ان اخلاق کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. اسی کے اندر یہ چیز ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی بندے کی غیبت نہ کرے. اور قربان جائیے اللہ رب العالمین کی اس تمثیل پر کہ غیبت کو کس طرح سے ایک ایسی مثال کے ذریعے اس کی حرمت کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو کراہت ہے
اس کراہت کو بیان فرمایا، اور بالکل انسان کی فطرت کے عین مطابق اس کو بیان فرمایا کہ ہر کس و ناکس جس کا دماغ کام کر رہا ہے، جس کے دل کے اندر تھوڑا بھی احساس ہے، وہ اس مثال کو سنتے ہی غیبت جیسی بری چیز سے متنفر ہو جائے گا۔ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کسی بندے کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً جیسے میں نے جو شرط رکھی کہ اگر انسان کا دماغ کام کر رہا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت اور ذرہ برابر ہمدردی، شفقت، رحمت، ضمیر زندہ ہے اگر، تو یہی جواب جو اللہ رب العالمین نے آگے دیا ہے وہی جواب اس کے دل سے پیدا ہوگا، اس کے دل سے یہ نکلے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس چیز کو ناپسند کرو گے، یقیناً تم اس چیز کو ناپسند کرو گے۔ تو یاد رکھو کہ غیبت کرنا اس کی مثال یہی ہے۔ اس چیز کو اگر تم اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے مطابق یقیناً ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو اور غیبت کے قریب نہ جاؤ۔ تو مسئلہ واضح ہے۔ اور اسی طرح سے لا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یہ ہماری زبان، ہماری جو اعضاء و جوارح ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بھی بہت ہی کھلا حکم ہے شریعت کا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے اگر ہم نے اللہ کے احکامات کی رعایت ان کے ذریعے نہ کی ہوگی تو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کہے گا ان کو مخاطب کر کے، اے میرے ہاتھ، اے میرے پیر، اے میری آنکھ، اے میرے کان، تم ہمارے خلاف کیوں گا؟ تمہیں ہی تو بچانے کے لیے، آگ سے بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ زبان ہماری کنٹرول سے باہر، ہونٹ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہوں گے، وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے اس رب نے، اس اللہ نے گویائی دی ہے، جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی تھی۔ تم کو اللہ نے قوت گویائی بخشی تو تم نے اس زبان کو جھوٹ میں استعمال کیا، چغلی میں استعمال کیا، غیبت میں استعمال کیا، گالی گلوچ میں استعمال کیا، اس کا حسن استعمال نہیں کیا، سوء استعمال کیا۔ لیکن آج میرے رب نے مجھے قوت گویائی دی ہے تو میں اس کا وہی استعمال کروں گا جس استعمال کو میرا رب پسند کرتا ہے۔ حق کی گواہی۔ آج تو ہم جھوٹی گواہی بھی، ہمارے بھائی کا مقدمہ چلتا ہے تو پہنچ جاتے سیدھے، ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ ہو بات یا صحیح ہو، اور قسم بھی کھا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی آیات قرآن کریم کے اندر زبان کی حفاظت کے سلسلے میں عمومی طور پر موجود ہیں، لیکن میں ان سب کو ذکر نہیں کر سکتا یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت سی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس کے اندر کتنی جامعیت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ہو اس بندے کو چاہیے کہ وہ جب گفتگو کرے، زبان کھولے تو خیر ہی کی بات کرے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یہاں آپ کو نوٹ کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دو راستے دکھائے ہیں، یا تو خیر بولنا ہے یا زبان کو خاموش رکھنا ہے، لگام دینی ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتے کہ نہیں کرتے، بولتے ہم تو کوئی ناجائز بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہمارے جائز بات کو بھی اس حدیث کے اندر
اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے زیادہ. آپ نہ کہیں کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے گفتگو کروں. اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے دل میں خوشی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے آپ پیار محبت کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کا اجر سے خالی عمل نہیں مانا جائے گا، یہ اجر والا عمل مانا جائے گا. یہ ہم جو گھنٹوں سرسرے لگے رہتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کہ یہاں اور علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ وہی گفتگو کرے جس گفتگو میں اس کو یا تو دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو. دنیاوی فائدے کا مقصد اس کی دنیا کی اپنی زندگی سنوارنا ہے، بہتر ہے، اور یہ معیوب نہیں ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور آخرت کے تعلق سے گفتگو کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور یہ تو شرعاً مطلوب و مقصود ہے. سمجھئے؟ تو جس کے اندر مصلحت ہو، جس کے اندر خیر ہو، جس کے اندر بھلائی ہو، چاہے وہ بھلائی آپ کے دنیا کے تعلق سے ہو یا دین کے تعلق سے ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن بغیر کسی ضرورت کے جو گھنٹوں یوں ہی قصے کہانیاں، اور سبحان اللہ آج تو دیکھیے تو مزاحیہ پروگراموں کی بھرمار ہوتی ہے، آپ کو یوٹیوب میں بھی ملتا ہے اور ہر جگہ آپ کو ملتا ہے. کیسے آپ کا وقت ضائع کرنے والے کرتے رہتے ہیں، اور ہم بلا شعور بلا احساس اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں. ان پروگراموں کو دیکھ کر، ان پروگراموں کو سنتے رہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنا چاہیے. اپنی زبان کی بھی حفاظت، اپنے کان کی بھی حفاظت، اپنے دل دماغ اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اگر خیر کی بات ہو تو گفتگو کریں، ورنہ ہمیں اپنی زبان کو بند رکھنی چاہیے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یہ شریعت کا ہمارے سامنے بنیادی اصول ہے. اب اس کے علاوہ بعض استثناءات جو ہماری ضرورت کی بات ہے وہ اپنا کریں گے انشاءاللہ. دوسری حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. آپ سے پوچھا گیا تھا، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ یاد رکھیے کیا سوال تھا؟ مسلمانوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده. سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، سالم رہیں. سمجھ گئے؟ یعنی زبان کے، اب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں تکلیف؟ عام طور پر اگرچہ آپ پیر سے بھی کسی کو لات بھی مار کے تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو چیز ہے، اور یاد رکھیں شریعت کے اندر یعنی یہ جو جوامع الکلم کی بات ہوتی ہے، اس میں اغلبیت کا خیال رکھا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ، زیادہ تکلیف تو یہ زبان سے، ہاتھ کی بھی باری بہت بعد میں آتی ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ کسی کو بھی آپ جو تکلیف دیتے ہیں اس کا پہلا ذریعہ آپ کی زبان ہے. سمجھ گئے؟ تو اس زبان کو کنٹرول کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی دی ہے اس بندے کے لیے جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے. کتنی بڑی بات ہے. آپ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں معمولی نہیں ہے یہ. تو یہ ساری باتیں اس ضمن میں ذکر کر رہا تھا کہ غیبت کا حکم، شرعی حکم بنیادی طور پر کیا ہے؟ حرمت کا حکم ہے، کیونکہ یہ ہماری زبان کے ذریعے پیدا ہونے والی برائی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے شرعاً. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور جان لیتے ہیں ہم کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائیں گے ہمارے؟ بھائی کے پیچھے ایسا بات کرنا کہ وہ بھائی کو سامنے کرے تو اس کو برا لگے. جی. عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل غیبہ، غیبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ.
ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسی چیز کے ساتھ، ایسی بات کے ساتھ کہ جس کا ذکر کرنا آپ کے بھائی کو ناپسند ہو. ٹھیک ہے. اب آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یعنی جوامع الکلم کے وسیع مفہوم کو دیکھنا ہے. کتنی باتیں اس کے اندر داخل ہو گئیں، کتنی باتیں داخل ہو گئیں اس کے اندر. آپ تصور کریں، تصور کریں، ہر فیلڈ میں تصور کریں، اس کے اخلاق سے لے کر اس کے خلق تک. یعنی اس کے اخلاق میں اگر کوئی کمی ہے آپ دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، یقیناً سنے گا تو ناپسند آئے گا، ہے کہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر اس کے اندر کوئی خلقی کمی ہے، یعنی پیدائشی جس کو بولتے ہیں، یا بعد میں کوئی اس کی تخلیق میں اللہ کی حکمت سے، اللہ کی مشیت سے کوئی کمی آ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. کسی کی اگر کوئی پیر چلا گیا، ہاتھ چلا گیا، آنکھ چلی گئی، کوئی اور بھی مسئلہ ہو گیا، یا پیدائشی طور پر نہیں ہے، کسی بھی انسان کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ میرے عیوب کو دوسرے لوگ بیان کریں یا اچھالیں، یا میرے عیب کے ذریعے ذکر کرے کوئی میرا. حتیٰ کہ ایک لنگڑا ہے، اگر اس کو آپ لنگڑا کہہ کے پکاریں گے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. ہے لنگڑا، وہ حقیقت میں آپ کہیں گے وہ لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہنے میں پریشانی کیا، مصیبت کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے. یہاں پر اس کے دل کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک تو وہ لنگڑا ہے بیچارہ، دوسرے آپ اس پر یہ گفتگو کر کے اس کو اس کے لنگڑا ہونے کا مزید احساس دلا رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس نعمت سے محروم ہے وہ. کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، آپ اس کو اندھا کہہ رہے ہیں، ایک آنکھ نہیں ہے، جو بھی ہے. تو یہاں کہنے کا مطلب بڑی بات سے لے کے چھوٹی بات تک ساری باتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنے بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کے اس صفت کے ساتھ کریں، یا اس کی اس بات کے ساتھ کریں جس بات کے ساتھ ذکر کرنا اسے پسند نہ ہو. ہمارے اندر بھی، ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے یہ بات نا کہ بھائی اس میں کیا مصیبت ہے. اب میں تو کوئی غلط بات نہیں بول رہا ہوں، جو اس کے اندر اس کے اخلاق جیسے ہیں. جیسے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو آپس میں یعنی گفتگو کرتے وقت بھی بہت سارے لوگ، شیخ صاحب میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس کے اندر یہ بات ہے تب میں کہہ رہا ہوں. بالکل بعینہ ہی یہی سوال صحابہ کرام نے اس حدیث کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ بات جو اپنے بھائی کے سلسلے میں ذکر کر رہا ہوں، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ وہ جامع بات فرمائی کہ یعنی جس کا مفہوم آپ کو یعنی آپ کے لیے ایک فہم کا وسیع دروازہ کھول دے گا. فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، غیبت تو ہے ہی یہی کہ آپ وہی باتیں ذکر کریں جو حقیقت میں اس کے اندر موجود ہے. وہ لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہیں، اندھا ہے تو اس کو اندھا کہیں، جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹا کہیں، بے ایمان ہے تو اس کو بے ایمان کہیں، کالا ہے تو اس کو کالا کہیں، چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا کہیں، جو بھی ہے. فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو، فقد اغتبتہ، تو یہی تو غیبت ہے، تم نے اس کی غیبت کی. اور اگر وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُول، بعض روایتوں میں فیہ تک ہے، فقد بہتہ، اور بعض روایتوں میں ما تقول کا لفظ ہے. فرمایا اگر اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو یہ تو غیبت سے بھی ایک درجہ اوپر کا گناہ ہے، تو یہ تو اس کے اوپر الزام ہے. غیبت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بہتان بھی ہے. تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا.
سمجھ گئے؟ تو اب غیبت کا مفہوم تو میرے خیال سے واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اس کے یعنی وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس کو غیبت میں کتنی چیزیں داخل ہوتی ہیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے جو ہے ایک پورے درس کے الگ سے ضرورت پڑے گی. لیکن اسی وسیع مفہوم کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ جو چیز بھی آپ کا بھائی ناپسند کرے کہ اس کے بارے میں کہا جائے وہ سب غیبت کے اندر داخل ہے. سمجھ گئے؟ کسی کے ہاتھ سے نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی آدمی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جی. تو میں سمجھتا ہوں غیبت کی حرمت بھی سب ساتھیوں کے لیے واضح ہے مسئلہ. اس کی دلیلیں بھی میں نے جو بہت تھوڑا ذکر کیا، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر کئی حدیثیں ذکر کی ہیں اس تعلق سے، لیکن وقت کی تنگی کے باعث میں ان سب کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں. اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور لگا ہوا ہے، وہ بھی بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنے آخری نقطے اور جو ضروری نقطہ اس کی طرف جاؤں گا. کہ اگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو غیبت کرنے والا ہوتا ہے نا، اور ایک وہ ہے جس کو غیبت سنایا جا رہا ہے، جس سے آپ غیبت بیان کرتے ہیں. تو وہ غیبت سننے والے بندے کا کیا رول ہونا چاہیے؟ سننا چاہیے شوق سے. مزہ آتا ہے نا غیبت سننے میں؟ مزہ آتا ہے یا نہیں؟ بہت مزہ آتا ہے جی. کیوں مزہ آتا ہے معلوم ہے؟ اس کو تو سننا دوسرا نہیں ہوتا نا، تو اس کی وہ برائیاں سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ چلو یہ میرا فلانا. ایک بہت باریک نقطہ ہے میرے بھائی، اگر یہ نقطہ ہم سمجھ لیں تو شاید بہت ساری گتھیاں برائیوں کی سلجھ جائیں گی. انسان یعنی بہت سارے انسانوں میں یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اپنے اندر کبر کا غیر محسوس حصہ پایا جاتا ہے، تکبر کا. ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا میرے اندر تکبر ہے. اس تکبر کی جو پیاس ہوتی ہے نا، وہ پیاس بجھتی ہے جب آپ کسی میں عیب نکالتے ہیں. تو اس کا مفہوم الٹا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ عیب ہے، میں اس عیب سے بری ہوں، یعنی میں اچھا ہوں اس سے. دوسری زبان میں کہا جائے وہ اچھا نہیں، میں اچھا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ پیاس بجھتی ہے اس لیے مزہ آتا ہے. یہ پیاس بجھتی ہے اس لیے مزہ آتا ہے. اور باتیں بہت ہیں اس سلسلے میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سنتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے، اس کو بھی یہ ہوتا ہے ہاں دیکھو یہ اس کی برائی کر رہا ہے، اس کا مطلب میں اس کے نزدیک اچھا ہوں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ابھی میرے پاس بیٹھا ہے تو اس کی برائی کر رہا ہے، جب اس کے پاس جائے گا تو یہ میری برائی کرے گا. وہ خاص دوست ہوتا ہے نا، ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری ارے نہیں، جو برائی کرنے کی یاد رکھیں، جو برائی کرنے کے عادی ہوتے ہیں آپ مامون نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے. جب تک وہ نہیں دوسروں کا ذکر کر کے اپنی بھڑاس وہ مٹا ہی نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، ان کی عادت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ بہرحال ہماری خوش فہمی ہے کہ میرا بہت پکا دوست ہے، میری برائی نہیں کرے گا جی. لیکن سننے والے کو میرے بھائی اور دوستو 3 مرتبہ کہیں اس کو کرنا چاہیے. پہلے نمبر پر اس کی تردید کرے، فوری انکار منکر کرے. یہ غیبت ہے، تم ہماری مجلس میں بیٹھ کر کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ اور اس کی بھی بہت عظیم حدیث ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے اندر اس کا دفاع کرے گا. بہت بڑی بات ہے یہ. ورنہ دوسرے نمبر پر والذین هم عن اللغو معرضون. لغو، بیکار باتیں، فضول کی باتیں. اور غیبت سے زیادہ فضول بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ مومن آدمی وہ ہے کہ جب لغو بات سنے تو اس لغو بات سے اعراض کرے، پہلو تہی کرے، یا تو وہ مجلس ہی چھوڑ کر چلا جائے یا بے رخی اختیار کرے. اور آخری درجہ کسی بھی گناہ کے سامنے یہ ہے کہ آپ دل سے اس کو برا جانیں. سمجھ گئے؟
ہمیں غیبت سننے پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ 3 مراتب ہمارے سامنے ہمیشہ رہنے چاہیے ہمارے سامنے۔ ابھی یہ بات تو آپ نے سن لی، ابھی وہ حالات اور کیفیت ہمارے اسلم بھائی نے بھی ابھی کہا کہ اگر ایسی صورت آ جائے تو کیا کریں اس میں ہم۔ سنیے، 6 حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں غیبت کرنا یا تو جائز ہوگا یا مستحب ہوگا یا واجب ہو جائے گا۔ 6 صورتیں، سمجھ گئے؟ پہلی صورت کیا ہے؟ اگر کوئی مظلوم، اور پہلی صورت یہ اس لیے ایسا نہیں ہے، یہ مطلب یہ نہیں سمجھیں کہ اب یہ درجات ہے، یعنی پہلے درجے میں یہ، دوسرے درجے میں یہ، تیسرے، یہ صرف بیان کرنے کے لیے نمبرنگ ہے بس، سمجھ گئے؟ مظلوم آدمی اگر اپنے ظلم کی داستان اگر حاکم وقت کے سامنے بیان کرتا ہے یا کسی بھی ایسے شخص کے سامنے بیان کرتا ہے جس سے اس کو امید ہے کہ وہ اسے اس ظلم سے بچا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اب اگر یوں ہی صرف تسلی کے لیے، بھڑاس نکالنے کے لیے، تو ایک الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن اگر آپ حاکم وقت ہے تو حاکم وقت، آپ کے بستی کا کوئی بھی ذمہ دار آدمی جس سے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہم کو اس ظلم سے نجات دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو اس کے سامنے آپ ظالم کی داستان بیان کر سکتے ہیں۔ یقیناً ظالم کو یہ بات تو پسند نہیں آئے گی کہ اس کے بارے میں اس کی ظلم کی داستان کوئی بیان کرے، یہ غیبت ہے یقیناً، لیکن اس غیبت کی اجازت ہے شریعت کے اندر کہ آپ اپنے مظلومیت کو قاضی کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے، کورٹ میں، ہے کہ نہیں ہے، گورنر کے سامنے، جو بھی ذمہ دار ہے، تو یہ جائز یعنی جائز صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کے اندر برائی ہے، منکر کا مرتکب ہے وہ، اور آپ ایسے شخص، اور یہاں بھی مسئلہ تقریباً چاہے والی یعنی اس شہر کا امیر ہو، گورنر ہو، ملک کا بادشاہ ہو، قاضی ہو، کوئی بھی صاحب حیثیت آدمی، کہ جس سے آپ کو یہ امید ہے کہ یہ اس منکر کا، اس بری چیز کا قلع قمع کرے گا جو ہمارے معاشرے میں یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ ایک آدمی ہو چاہے کئی آدمی ہوں، جن بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یعنی اس منکر چیز کو، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، کسی کی مدد طلب کرنے کے لیے اگر آپ یہ غیبت بیان کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور بسا اوقات اگر برائی ایسی ہے کہ اس کی چپیٹ میں بہت سارے لوگ یعنی آ سکتے ہیں اور وہ ایک اجتماعی برائی کی شکل اختیار کر سکتا ہے جس کو معاشرے سے مٹانا ازحد ضروری ہے، تو اس کی حالات کے اوپر اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے یہ واجب تک پہنچ جائے معاملہ، سمجھ گئے؟ تو یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت جو ہے وہ اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس میں فتویٰ کی ضرورت ہے، تو آپ مفتی کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرتے کرتے اگر کسی کا ذکر اگر بغیر نام کے ہو، عمومی بات ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے کسی کا نام لینے کی اس فتوے کے اندر تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل جو یہ فتویٰ ہے، ہماری خواتین بھی یہاں ہوں گی، سن رہی ہوں گی، یہ یعنی ان کے لیے بھی بہت دلچسپ مسئلہ ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تھا کہ میرے شوہر ابو سفیان بہت بخیل شخص ہیں،
وہ مجھے میری ضرورت بھر کا خرچہ نہیں دیتے ہیں الا یہ کہ میں ان کے بغیر علم کے کچھ ان سے لے لیا. یعنی جی جیب میں 1000 ریال ہے, ضرورت ہے محترمہ کو 50 ریال کی, ان کو معلوم ہے مانگیں گے تو نہیں ملے گا, تو اگر اس میں 50 ریال نکال لیا. یاد رکھیں یہاں, لیکن ابھی حدیث کا دوسرا ٹکڑا بیان کرتا ہوں تو یہاں پہ احتیاط کا پورا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جو ہے بے ضرورت نہیں, فضول خرچی کے لیے نہیں, اسراف کے لیے نہیں, اپنی ضرورت جو واقعی ضرورت ہے جس کے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, تو اس ضرورت کو پوری کرنے بھر کی رقم آپ لے سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ یعنی مسئلہ پوچھنا تھا, مسئلہ کیا ہے, یعنی شوہر کے جیب سے چوری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ مسئلہ تھا دراصل. تو انہوں نے اس میں ابو سفیان کا باقاعدہ نام لیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا کہ تم نے شوہر کا نام کیوں لیا. ایسے بھی بول سکتی تھی. آپ نے مسئلہ بیان کیا, یعنی جواب دیا اس مسئلے کا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس صورت میں فتویٰ پوچھتے ہوئے بہت میاں بیوی کے جھگڑے میں تو بہت ساری بات بیوی الگ بیان کرتی ہے اور میاں الگ بیان کرتے, دونوں کی غیبت کرتے ہیں. لیکن اگر صرف یاد رہے یہاں مسئلہ اگر صرف مسئلہ پوچھنے کے حد تک ہے تو جائز ہے, اور اگر صرف غیبت برائے غیبت ہے, یاد رکھیں غیبت برائے غیبت ہے تو جائز نہیں ہے. اور غیبت برائے غیبت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ میں تو زیادہ فارسی نہیں بولتا ہوں, بس کہیں کہیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے بولوں, تو اس لیے بولنا پڑتا ہے. غیبت برائے غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر, جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا, کہ اگر اپنی تسلی کے لیے آپ غیبت کر رہے ہیں, خوش ہونے کے لیے صرف, یعنی کوئی ضرورت نہیں اس غیبت کی, تو یاد رکھیں یہ غیبت برائے غیبت ہی ہے. لیکن اگر غیبت مسئلہ دریافت کرنے کی غرض سے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ظلم کی داستان جس سے آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کے اس مظلومیت میں مدد کر سکتا ہے, آپ کو اس ظلم سے نجات دے سکتا ہے, اس کے سامنے بیان کرنا. انکار منکر کے لیے آپ کسی سے مدد لینے کے لیے اس منکر والے کی غیبت کرنا اس کے پاس, یا استفتاء کے لیے فتویٰ پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور چوتھا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتہم. کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے اندر برائی ہے اور دیگر لوگ نہیں جانتے ہیں اس کی اس برائی کو, اور آپ کو پورا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ان بھائیوں کو تنبیہ نہیں کیا تو اس کے پاس جو شر ہے وہ شر ان تک بھی پہنچ جائے گا, یا یہ لوگ بھی اس کے شر میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے تنبیہ کرنا ضروری ہوا تاکہ ان کا دین, ایمان اور ان کی دنیاوی مصلحتیں محفوظ رہیں. تو اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں کو کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس بندے کی اس برائی کو بیان کرنا تاکہ دوسرے لوگ اس سے دور رہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہ مسئلہ جو ہے, یہ مسئلہ اس کے کئی برانچ ہیں, کئی شاخیں ہیں. ان میں سے ایک شاخ تو آپ کو بتاؤں جو سب دنیا جانتی ہے, یا حدیث کا علم رکھنے والے سارے لوگ جانتے ہیں. ابھی یعنی حدیث کا مسئلہ الحمدللہ اس وقت یعنی حتیٰ کہ عوام بھی تھوڑا الحمدللہ بیداری ہونے لگی ہے کہ یہ حدیث بھائی صحیح نہیں ہے, اور یہ حدیث موضوع ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے, قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث کیسے ہم تک آئی؟ اللہ نے دین کس کے پاس بھیجا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اور دین دو شکلوں میں, یعنی اس کے مصدر کی بات کریں اگر کہ دین ہم کہاں سے لے سکتے یا دین کن شکلوں میں, تو قرآن کی شکل میں آیا دین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں آیا دین. ٹھیک ہے نا, یہی دونوں ہیں. قرآن کو اللہ رب العالمین نے ضمانت دیا ہے
کہ قرآن ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. اس میں آپ وقتاً فوقتاً دیکھیں گے کافی سارے لوگ کوشش کرتے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ، پہلے کوئی کامیاب ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ایک الگ مسئلہ ہے. رہی بات سنت کی، تو سنت کے مفہوم کی حفاظت قرآن کے ضمن میں شامل ہے، ٹھیک ہے. اب یعنی اس کی حفاظت کیسے، وہ انتظام اللہ رب العالمین نے علماء اور محدثین کی شکل میں کر رکھا ہے. اب آپ وہ چین دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں ارشاد فرمائی تو کن لوگوں نے سنا؟ سب سے پہلے صحابہ کرام نے سنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو محفوظ رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ حدیث فرمائی تاکہ صحابہ کرام اس کو محفوظ رکھیں. کون سی حدیث؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کا چہرہ بارونق کرے، روشن کرے، تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اس کو یاد رکھا، اس کو پھر آگے پہنچا دیا، اس کو پھر آگے پہنچا دیا. تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اب آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہوں گے بہت سارے جو اپنے کو علماء بھی بولتے ہیں، وہ فلاں صحابی تو ایسے تھے، فلاں صحابی تو ایسے تھے. معلوم ہے کیا چاہتے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تقریر کرنا، تقلید نہیں، میں تقلیل شان میں، لیکن اس سے اوپر کا مقصد کیا ہے ان کا؟ شان میں ان کی شان تمہارے یہ بکواسوں سے بہت اونچی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا، خلاص تم کچھ چلاتے رہو، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میرے بھائی اور دوستو نوٹ کر لیجئے، ان کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے. وہ آپ کے اس دین کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، کھوکھلا کرنا چاہتے. کیوں؟ جب یہ قابل اعتماد نہیں رہ جائیں گے تو آپ کس کی بات پہ بھروسہ کریں گے؟ جو قابل اعتماد ہوگا اسی بات پہ بھروسہ کریں گے نا. جو ناقابل اعتماد ہوگا اس کی بات پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے اس دین کی جو دو بنیادیں مصدر جو ہیں جہاں سے ہم کو دین مل سکتا ہے، قرآن اور سنت، تو سنت کو ڈھانا چاہتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے کے اندر وہ نقطے نکالتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. سمجھ گئے؟ تو علی کل حال میں یعنی یہ بات عرض کرنے میں میرا مقصد یہی ہے کہ ہم کو تھوڑا ہوشیار رہنا پڑے گا ان جیسے لوگوں سے. تو صحابہ کرام نے سنا، پھر صحابہ کرام نے اپنے بعد کے لوگوں کو بیان کیا، صحابی کو بھی بیان کیا. اس لیے کہ جس صحابی نے نہیں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے ہماری حدیث سن رہا ہے، جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائے، چاہے صحابی ہوں اور چاہے کوئی اور. تو انہوں نے حدیث کو لیا اور دوسروں کو پہنچایا، انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو پہنچایا، انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو پہنچایا، یہاں تک کہ جب یہ علماء حدیث آئے، محدثین آئے، تو باقاعدہ حدیث کی کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئیں. اگرچہ جزوی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی جا رہی تھیں، پر شبہہ یہ تھا کہ اگر حدیثوں کو بھی لکھا جائے، قرآن کو بھی لکھا جائے تو کہیں غلطی سے خلط ملط نہ ہو جائے. صرف اتنی سی بات تھی بس. لیکن جب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد علماء حدیث نے، اور پھر ہمارے سامنے حدیث کا یہ بڑا ذخیرہ جو کتابوں کی شکل میں آیا وہ موجود ہوا. اب اس زمانے میں بھی فتنے تو آپ کو معلوم ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان فتنے شروع ہوئے. اور انسان تو پھر کمزور ہے، انسان تو پھر کمزور ہے. کسی کا مقصد یہ، کسی کا مقصد وہ، کچھ وہ، اور پھر وقت کے ساتھ ایمان کے اندر بھی کمزوری. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حدیث کتنی مشہور ہے. تو المہم میں جو عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستوں کہ وہی انہی لوگوں نے حدیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، علماء حدیث جب آئے تو جن لوگوں نے، ان کو راوی بولتے ہیں، انگلش میں نیریٹر بولتے ہیں شاید،
جی راوی جن لوگوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائیں، اب اس میں کون کیسا تھا؟ اگر اس وقت کے علماء نے سروے کر کے امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے اور سبھی ائمہ کرام جو خاص طور پر یعنی روات کے سلسلے میں، حدیث کے راویوں کے سلسلے میں تنقید اور یعنی ان کے دراسے کے سلسلے میں جانے جاتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کام کیا معلوم ہے؟ چونکہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اب اس حدیث کا صحیح ہونا یا صحیح نہ ہونا اسی کے راوی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ راوی کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو اب راوی کیسا ہے تو بیان کرنا پڑے گا نا بھائی۔ اگر راوی جھوٹا ہے تو پھر عالم علماء حدیث آئے فلاں عبداللہ بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد، ٹھیک ہے، نام لیا، اور اس کے بعد میں ہاں یہ بہت نیک تھے، یہ بہت سچے تھے، یہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا، ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، وہ کتاب تالیف کی اور اس میں لکھ دیا۔ اب جس کو بھی محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد کے بارے میں جانکاری چاہیے، وہ یہ کتاب کھولے جانکاری مل جائے گی۔ اب یہ حدیث کے راوی اگر کسی کتاب کے اندر کسی حدیث کے سلسلے میں چین میں موجود ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، ہاں یہ چین، یہ کڑی اچھی ہے، اس کے بعد کی کڑی کیسی ہے، اس کے بعد کی کڑی کیسی ہے، کڑی کیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹڈی کیا باقاعدہ۔ اور یہ اب کہیں گے بھائی اگر اس وقت کوئی جھوٹ بولنے والا بندہ تھا، کسی کی دین میں کچھ کمی تھی، علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا فلان محمد بن احمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن، ٹھیک ہے، یہ اچھے تھے پر ان کا حافظہ اتنا قوی نہیں تھا، بھول جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جوانی میں ان کا حافظہ مضبوط رہتا ہے، بڑھاپے میں پہنچتے پہنچتے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسے بھی فرق کیا کہ ہاں سبحان اللہ، یعنی میں بہرحال علم حدیث آپ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو کہیں کہیں تو ایسا معاملہ آتا تھا کہ دنگ رہ جانا پڑتا تھا، کتنی باریکی علماء نے بیان کی ہے، اور وہ باریکی علماء کا ہی حق تھا۔ مثال کے طور پر ان کی عمر 60 سال ہونے تک ان کا حافظہ قوی تھا، عمر ان کی 70 سال مثال کے طور پر، اب یہ 60 سال کے بعد 10 سال تک جو وہ زندہ رہے، ان کا حافظہ اس کے اندر کچھ گڑبڑی آ گئی تھی۔ تو حدیث آپ کیسے پرکھیں گے؟ جو حدیث انہوں نے اپنی 60 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بیان کیا وہ حدیث صحیح، اور جو حدیث انہوں نے 60 سال کی عمر تجاوز کرنے کے بعد 70 سے پہلے مثال کے طور پر 65 سال کی عمر میں بیان کیا، وہ حدیث کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا حافظہ متاثر ہو چکا تھا، سمجھ گئے؟ تو یہ ساری باتیں اگر وہ سنتے، میرے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، تو پسند تو نہیں کریں گے نا، تو یہ من جملہ غیبت میں آتی ہے، لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے بہت ضروری عمل تھا، جو کہ علماء حدیث نے بلا دریغ اس کام کو کیا۔ ان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں کہ مجھے کوئی کہے گا کہ یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک ضروری عمل تھا، اس کو انہوں نے انجام دیا۔ یہ اسی پوائنٹ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بھائی نے جو کہا تھا کہ اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں پر، اس طرح کے پوائنٹ پر تنبیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ یہ غیبت ابھی یہ واجب ہے۔ اسی میں سے ایک برانچ یہ بھی ہے کہ آپ سے اگر کوئی مشورہ لے، ٹھیک ہے، شادی کے سلسلے میں، پارٹنرشپ کے سلسلے میں، کسی کے پاس آپ امانت رکھنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، یہ ساری باتیں اگر آپ امانت رکھنا چاہتے ہیں تو جس کے پاس امانت رکھنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ وہ بندہ امانت دار ہو تاکہ آپ کی امانت واپس ہو سکے۔ جس سے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ، ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، ضروری ہے کہ وہ دیانت دار ہو، اس کے معاملات اچھے ہوں تاکہ آپ کی پارٹنرشپ کامیاب ہو سکے۔ چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں تاکہ شادی کا یہ بندھن تا دیر قائم رہے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ امانت دار نہیں ہے تو اسی وقت آپ تنبیہ کرو، بھلے اس کو اچھا لگے یا نہ لگے، کہ جس بندے کے ساتھ آپ
امانت رکھنا چاہتے ہیں اس کے پاس، وہ بندہ امانت دار نہیں ہے. جس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹنرشپ کرنے کے لائق نہیں ہے. جس بچے سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے معیار پر اترنے والی اخلاق والی نہیں ہے. جس بچے سے آپ کی بہن آپ کی بیٹی کو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے اسلامی اس معیار پر نہیں ہے کہ اس سے رشتہ کیا جا سکے. یہ بہت ساری باتیں اس ضمن میں آ جاتی ہیں. اور یعنی استشارہ کے سلسلے میں جو حدیث ہے باقاعدہ اس سلسلے میں کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے پوچھا کہ دو شخص نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے، میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ میں ان دونوں میں سے کس سے شادی کروں. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اما معاویہ فصعلوق. معاویہ فقیر آدمی ہیں. بہت سارے لوگ یہاں ایک نقطہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ یہ بناوٹی زہد کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، ارے دنیا کو کیوں دیکھتے تم لوگ، دنیا دار انسان ہو. نہیں، شریعت کے اندر دنیا کو بھی دیکھا گیا ہے، دنیا کو بھولا نہیں گیا ہے. نہ اللہ نے بھلایا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا. لیکن دنیا جیب میں رہنی چاہیے، دنیا دل میں نہیں بسنی چاہیے. یہ فرق ہے صرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معاویہ کی بات کر رہی ہو، معاویہ تو فقیر آدمی ہیں، لا مال لہ، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. وَأَمَّا أَبُو الْجَهَمْ، اور دوسرے شخص کی بات، ابو جہم کی بات، فَلَا يَدَعُ الْعَصَى عَنْ عَاتِقِهِ، وہ ہمیشہ اپنے کندھے پہ لاٹھی رکھے رہتے. اب اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک مفہوم جو بہت واضح ہے شادی کے سلسلے میں کہ وہ یعنی مار پیٹ والے آدمی ہیں، مار پیٹ والے آدمی ہیں. اور دوسرا جو اس کا مشہور مفہوم ہے کہ یہ بہت زیادہ سفر کرنے والے آدمی ہیں، گھر میں کم رہتے باہر زیادہ رہتے. تو یہ دونوں باتیں خواتین کے لیے ذرا مشکل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ بات یہ لوگ سنتے تو اچھا لگتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اتنی اچھی کمنٹ کی ہے. اچھا نہیں لگتا، غیبت ہے یہ. لیکن نہیں، اس موقع پر یہ غیبت لازمی قرار پائی، کیونکہ ابھی یہ رشتہ بندھن ہونے جا رہا ہے، ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور پھر آگے کی زندگی اس کی دنیا میں رہتے اجیرن ہو جائے گی ان کے ساتھ. تو اس لیے یہاں پر تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. اور بعض علماء کے سلسلے میں بھی اگر ضرورت پڑے تنبیہ کرنے کی تو تنبیہ کیا جانا چاہیے. یہ کون سے علماء؟ علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ اللہ کے دین میں گڑبڑی کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں. کیونکہ ابھی جیسے ہے نا، آپ بہت سارے لوگ سوال کرتے بھائی عوام کیا کرے، عوام تو ان کے سر پہ بھی جبہ کبا ہے، ان کے سر پہ بھی جبہ کبا پگڑی ہے، وہ بھی خوب آدھی پڈلی تک پہنے ہوئے ہیں، لمبی داڑھی ہے، کیسے پتہ چلے؟ ٹھیک ہے، تو جن کو ان کے بارے میں معلوم ہو غلط باتیں کسی کے، آپ کو یاد رہنا چاہیے تہمت نہیں لگا سکتے کسی پر. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ غیبت کی یا تہمت کی؟ تہمت کو تو پہلے ہی شروع درس میں ہی خارج کر دیا گیا تھا، ہے نا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ غیبت کی ہو رہی ہے کہ اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو اگر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اگر لوگوں کے درمیان بدعت کو رائج کر رہا ہے، تو اس کے اس کارناموں کو عوام کے درمیان آشکارا کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا کہ بھائی دیکھو وہ بندہ اللہ کے دین میں بدعت پیدا کرنے والا ہے، بدعت پھیلانے والا ہے، اس لیے ہم سب لوگوں کو اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے؟ واضح ہے نا مسئلہ انشاءاللہ؟ جی. اور اسی طرح سے چند باتیں اور اس کے اندر آتی ہیں، لیکن وہ سب اسی خانے کے اندر ہیں کہ مسلمانوں کو کسی برے آدمی کی برائی سے تنبیہ کرنا، ٹھیک ہے، ڈرانا، دور رکھنے کی
اس کو تنبیہ کرنا۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ ایسے بندے کے سلسلے میں بھی کہ جو بندہ برائی کھلے عام کرتا ہے، چاہے وہ بدعت کی برائی ہو، چاہے وہ شہوات اور خواہشات کی برائی ہو، یا چوری ڈکیتی کی برائی ہو، یا حرام خوری کی برائی ہو، سمجھ گئے؟ ایسا کچھ بھی اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے جس سے اس کی برائی، شرط یہ ہے کہ اس کی برائی متعدی ہو، یعنی کہ اس کی برائی کا اثر دوسرے لوگوں پر پہنچ سکتا ہو، تو دوسرے لوگوں کو اس کی برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا، سمجھ گئے؟ جی۔ اور یہاں ایک آخری مسئلہ، ہم نے یعنی غیبت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا تھا نا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ذکر کرو ایسی چیز کے ساتھ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، ہے نا؟ اور اس میں مثال کے طور پر بہت ساری مثال میں یہ بھی بتایا تھا کہ لنگڑے کو لنگڑا مت کہو، لنگڑے کو لنگڑا مت کہو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ لنگڑا ہے، کیونکہ اس سے کسر نفسی ہوتی ہے، دل شکنی ہوتی ہے، اور جو بھی تکلیف اس کو پہنچ سکتی ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی وجہ سے کون اس کے اندر بنیاد بنا اور کس نے، کچھ لوگوں کا دھیرے دھیرے کچھ ان کا وصفی نام بن جاتا ہے، ان کا وصفی نام بن جاتا ہے، ان کی پہچان بن جاتی ہے اسی صفت کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ۔ اور کبھی کبھی اس کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاؤں میں عبداللہ نام کے 2-3 شخص ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 شخص ہیں۔ جب آپ صرف عبداللہ بولتے ہیں تو وہ اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ کون عبداللہ مراد ہے اس سے۔ اسی میں سے مثال کے طور پر ایک عبداللہ اگر لنگڑے ہیں، ایک عبداللہ اندھے ہیں، تو لوگ پہچان کے لیے دھیرے دھیرے، ارے وہ عبداللہ جو اندھے ہیں، وہ عبداللہ جو لنگڑے ہیں، لوگوں میں دھیرے دھیرے یہ چیز رائج ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے شروع مرحلے میں اس کو یہ چیز ذرا بھاری پڑتی ہو، لیکن دھیرے دھیرے سنتے کہتے ہیں کہ نہیں، اذا کثر المساس قل الاحساس، یعنی دھیرے دھیرے جب بات زیادہ آتی ہے، زیادہ لوگ کہنے لگتے ہیں، تو وہ بھی بندہ عادی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ چیز بری نہیں لگتی، وہ بھی اپنے پہچان کے طور پر اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، اور لوگ بھی اس کی پہچان اسی چیز کے ذریعے کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جبکہ یہ اس کا انٹروڈکشن بن چکا ہو، اور پھر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ارے بھائی فلاں عبداللہ جو کہ لنگڑا بندہ ہے، جو اس کی صفت ہو، مثال کے طور پر، کیونکہ احادیث کے اندر الاعرج الاعمش کر کے الفاظ مشہور ہیں کسی کی صفت کے بارے میں، تو کوئی بھی صفت ہو۔ آپ کو بتاؤں، یہ جو واقعے کی مثال ہے کہ آپ کے 5 بچے ہیں، کوئی ذرا زیادہ سانولا ہوتا ہے تو خود ماں باپ ہی اس کو کلوا کلوا کہنے لگتے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا؟ اور شروع میں ہو سکتا ہے بہت بگڑتا رہا ہوں، امی جان مجھ کو آپ کلوا کہتی ہیں، یہ تو اچھا نہیں ہے، ابا مجھے آپ کیوں کلوا کہتے ہیں؟ اس کے چچا بھی کہنے لگے، دادا دادی، نانا نانی، پڑوسی سب کہنے لگے، دھیرے دھیرے پھر وہ قبول کر لیتا، کوئی بات نہیں، اس کا نام ہی کلوا ہو جاتا ہے پھر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر ایسا کوئی بندہ ہے کہ جس کا نام کلو پڑ گیا ہو، آپ اس کو کلو کہیں، آپ کی یہ چیز غیبت میں شمار نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ تو یہ باتیں تھیں کہ جہاں پر میں نے آج پھر 15 منٹ زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا، لیکن یہ باتیں واضح کرنا، کیونکہ غیبت کا مسئلہ حرام ہے، سب بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن واجب بھی ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو غیبت کرنا کہیں حرام ہے اور کہیں واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری چیز کو شر سمجھنے، ناحق کو ناحق سمجھنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔